السلام علیکم دوستو، آج ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو اور مغل سلطنت کی تاریخ کے ساتھ۔ دوستو، آج میں بتاؤں گا کہ مغلیہ سلطنت میں ہندوستانی معیشت کیسی تھی، کیا لوگ زیادہ غریب تھے یا زیادہ امیر تھے، ہندوستان کی ترقی کس ملک سے آگے تھی اور کون سا ملک ہندوستان کے آگے تھا۔ دوستو، یہ بات تو ہر کسی کے زبان پر رہتی ہے کہ ہندوستان کو پہلے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، مطلب یہ کہ ہندوستان کافی امیر رہا ہوگا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غریب کیسے ہوا۔ آج ملک میں جو غریبی ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، ہندوستان کو سونے کی چڑیا یوں ہی نہیں کہا جاتا تھا۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ سلطنت مغلیہ کے تحت ہندوستان کی معیشت انتہائی وسیع اور ترقی یافتہ تھی، یہاں تک کہ 18ویں صدی کے اواخر میں برطانیہ نے برصغیر پر قبضہ کر لیا۔ ایک مغربی تاریخ نویس کے مطابق 17ویں صدی عیسوی میں سلطنت مغلیہ کے زیر اثر پوری دنیا کی GDP، یعنی سادہ لفظوں میں پوری دنیا کی پیداوار اور دولت کا 60 سے 70% ہندوستان اور چین کے پاس تھا۔ مغلیہ معیشت سکوں کی کرنسی، زمین کی مالگزاری اور تجارت کے وسیع نظام پر عمل کر رہی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ پورا ملک اور ملک کی عوام خوشحال تھی۔ شاہی ٹکسال کی طرف سے سونے، چاندی اور تانبے کے سکے جاری کیے جاتے تھے۔ سلطنت مغلیہ ایک ترقی یافتہ صنعتی پیداواری معیشت کی مالک تھی، جس کے تحت برصغیر کا دنیا کی پیداوار میں حصہ داری 1750 عیسوی تک چین کے بعد سب سے زیادہ تھا، یعنی 25% تھی۔ ملک میں خوشحالی عروج پر تھی، لوگ امن اور چین سے جی رہے تھے۔ 1750 عیسوی کے بعد انگریزوں نے اپنا قبضہ جمانا شروع کیا اور وہ لوٹ مار شروع کی کہ آج تک یہ خطہ دنیا کے غریب ترین خطوں میں شمار ہوتا ہے، جہاں غربت کی شرح بہت زیادہ ہے۔ دوستوں، مغلوں کے دور میں برصغیر عالمی تجارت میں سب سے اہم پیداواری مرکز تھا۔ مغلیہ سلطنت کے زمانے میں برصغیر کی تیار کردہ اشیاء پورے دنیا میں فروخت کی جاتی تھی۔ بڑی صنعتوں میں کاٹن، جہاز سازی اور اسٹیل تھے، اور تیار کردہ برآمدات میں ٹیکسٹائل یعنی کپڑا، سوت، ریشم، دھاتی ساز و سامان اور خوراکیں جیسے کہ شوگر، گنا، تیل اور مکھن شامل تھے۔ ابتدائی جدید یورپ میں مغلیہ دور کے ہندوستان کی اشیاء خصوصاً کپڑے اور دیگر ساز و سامان جیسے کہ سیاہ مرچ، نیل، ریشم اور بارود کی تیاری میں استعمال ہونے والی اشیاء اعلیٰ معیار کی وجہ سے بہت مانگ تھی اس کی۔ 17ویں صدی عیسوی کے اواخر میں 18ویں صدی عیسوی کے آغاز کے درمیان برطانیہ کی ایشیا سے 95% درآمدات سلطنت مغلیہ سے لی جاتی تھی، اور اکیلا بنگال ہالینڈ کو 40% درآمدات فراہم کرتا تھا۔ ہندوستانی اشیاء خصوصاً صوبہ بنگال سے بڑی مقدار میں دیگر ایشیائی ممالک جیسے کہ انڈونیشیا اور جاپان بھیجی جاتی تھی۔ اس وقت بنگال کپڑے کی پیداوار اور بحری جہاز سازی کا سب سے اہم مرکز تھا۔ 18ویں صدی عیسوی میں سلطنت مغلیہ زوال پذیر ہوئی اور اس کے جنوبی وسطی اور کچھ شمالی حصوں پر مراٹھے قابض ہو گئے۔ یہی مغلیہ سلطنت تھی جس کی حکومت میں لبرل سیکولر طبقے اور مغربی مورخین کے دعوے کے برعکس برصغیر خوشحال تھا، اور جب یہ زوال پذیر ہوئی تو برصغیر کی زرعی پیداوار اور کپڑے کی بین الاقوامی شہرت یافتہ صنعتیں شدید متاثر ہوئیں۔ مغلیہ دور میں بنگال طاقتور معیشت کا بڑا مرکز تھا، جس نے اپنی کپڑے کی صنعت اور عوام کا اعلیٰ روزگار اور معیار زندگی برقرار رکھا۔
لیکن مراٹھوں اور بعد ازاں 18ویں صدی کے وسط یعنی 1757 عیسوی میں انگریزوں کے حملوں نے بنگال کو تباہ کر ڈالا۔ پانی پت کی تیسری جنگ میں احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں شکست کے بعد مراٹھے ہندو سلطنت کے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے اور نتیجہ میں پیدا ہونے والی مسلح جنگوں نے ملک کے کئی علاقوں میں معیشت کو کافی متاثر کیا، لیکن نئی قائم شدہ مسلم اور ہندو صوبائی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں خوشحالی جاری رہی۔ 18ویں صدی کے اواخر میں انگریزوں نے بر صغیر پر اپنا تسلط قائم کرنا شروع کیا، جس سے ہندوستان کی معیشت اور تجارت کی تباہی شروع ہوئی، اور یہ تباہی اتنی زیادہ خطرناک اور بھیانک ہے کہ شاید تاریخ میں کسی قوم نے اس طرح کسی قوم کو نہیں لوٹا ہوگا۔ دوستو، مورخین کے اعداد و شمار کے مطابق 18ویں صدی تک چین اور مغلیہ ہندوستان دنیا کے سب سے بڑی معیشت اور پیداواری طاقت تھے۔ 19ویں صدی عیسوی کے آغاز میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے نے بر صغیر میں جان بوجھ کر استحصالی لگان یا ٹیکس اور دیگر حکمت عملیہ مسلط کیں، جس کا مطلب زیادہ سے زیادہ مال لوٹ کر اس کی برطانیہ کی طرف منتقلی تھا، جس کے نتیجے میں بر صغیر میں خوراک کی فصلوں کی پیداوار تیزی سے کمی اور غربت میں اضافہ ہوا، اور کئی قحط بھی آئے جس میں لاکھوں ہندوستانی مارے گئے، اور اس کی ذمہ داری لٹیرے انگریزوں پر عائد ہوتی ہے۔ انگریزوں کی معاشی حکمت عملی جان بوجھ کر اس طرح مرتب کی گئی جس سے دستی مصنوعات اور کپڑے کی صنعت تباہی کا شکار ہو گئی۔ 1813 عیسوی میں بین الاقوامی پابندیوں کے ہٹنے کے بعد ہندوستانی تجارت بڑھی، لیکن اس کا ہندوستان کو کوئی معاشی فائدہ نہ ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریزوں نے بر صغیر کی دولت لوٹ کر برطانیہ منتقل کرنا شروع کر دیا، جبکہ بر صغیر کی صنعت کاری کو جدید کرنے کے لیے انگریزوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ انگریزوں کی طرف سے دنیا کے سب سے امیر خطے یعنی بر صغیر میں اس لوٹ مار کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بر صغیر جو 1750 عیسوی تک سلطنت مغلیہ کے تحت اکیلا برطانیہ اور پورے یورپ سے زیادہ ترقی یافتہ اور دولت مند تھا، اور جس کی فی کس آمدنی یورپ کے کسی بھی ملک سے زیادہ تھی، 1700 عیسوی میں سلطنت مغلیہ کے تحت عالمی معیشت میں حصہ 24% سے زیادہ تھا۔ اس کا 1950 عیسوی میں انگریزوں کی 190 سال کی اس لوٹ مار کے بعد عالمی معیشت میں حصہ صرف 4.2% بچا، اور سلطنت مغلیہ کے تحت بر صغیر کی آمدنی جو ترقی کی شرح برقرار تھی، انگریزوں کی اس لوٹ مار کی وجہ سے تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئی، اور غربت کی شرح تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئی۔ انگریزوں نے جان بوجھ کر بر صغیر کی صنعت کو تباہ کیا۔ 1947 میں جب انگریزوں کا قبضہ ختم ہوا تو سامنے آنے والا ہندوستان دنیا کا غریب ترین خطہ تھا۔ برطانوی دور میں صنعتی ترقی نہ ہونے کی وجہ سے شہری ترقی نہ ہونے کی برابر تھی۔ بعد ازاں ممبئی، کلکتہ اور مدراس ساحلی علاقوں نے کچھ ترقی کی، لیکن یہ ترقی صرف انگریز کے وفادار اعلیٰ طبقے تک محدود تھی۔ برطانیہ کی طرف سے ہندوستان کی تباہی وہ حقیقت ہے جس کو کئی پاکستانی، ہندوستانی اور مغربی محققین تسلیم کر چکے ہیں، جس کے مطابق برطانیہ کی صنعتی ترقی اور وہاں برپا ہونے والی صنعتی انقلاب در حقیقت ہندوستان سے لوٹی گئی دولت کی بنیاد پر آئے۔ ماہرین نے اس بات پر انگلی اٹھائی ہے کہ سلطنت مغلیہ کے زوال کی وجہ سے ہندوستان صنعتی زوال کا شکار ہوا۔ جہاں تک مغلیہ ہندوستان میں عوام کے معیار زندگی کی بات ہے تو حقیقت یہ ہے کہ امیر لوگ پرسکون زندگی گزارتے تھے۔ بڑے صنعتی مراکز میں تاجر شاندار انداز میں رہتے، اپنے لیے پرسکون اور عالی شان گھر تعمیر کرتے، مہنگے لباس زیب تن کرتے، اور ان کی خواتین مہنگے زیورات سے آراستہ ہوتی تھی، جبکہ اس وقت یورپ ان چیزوں کا خواب نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مسلم فاتحین کو لٹیرا کہنے والے کس منہ سے اس بات کا الزام لگاتے ہیں
سلطنت مغلیہ کے تحت بر صغیر دنیا کا امیر ترین خطہ اور آج کے امریکہ اور چین کی طرح دنیا کے سب سے بڑی معیشت تھا، جس کی عوام اس زمانے کے برطانیہ اور یورپ کے عوام سے زیادہ خوشحال تھی۔ یہ ہندوستان کی مغلیہ حکومت کے دوران عوام کی معیشت کی ایک سچی تصویر ہے، جسے ہر مورخ تسلیم کرتا ہے، اور اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد انگریزوں کی ظلم و ستم کی کہانی سنا رہا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا ایک نئی مغل تاریخ کے ساتھ۔ والسلام علیکم۔